QS میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیو، قرآن کریم کے 13ویں پارے میں 13-14 مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جس میں سے اپنے وقت کے حساب سے میں انشاءاللہ 1 یا 2 مثال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی اللہ رب العالمین نے سورہ رعد آیت نمبر 17 میں حق اور باطل کی ایک مثال دیا ہے۔ حق کی حقیقت کیا ہے اور باطل کی حقیقت کیا ہے، اس مثال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا ہے۔ اور اس کے اندر جو 2 مثالیں دیا ہے، ایک مثال میں کہتا ہوں شہر والوں کے لیے ہے اور ایک مثال گاؤں والوں کے لیے ہے، تاکہ گاؤں والے بھی سمجھ میں آ جائے ان کو اور شہر والے بھی سمجھ میں ان کو آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے جو حق اور باطل مثال دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی برسایا، موسلا دھار بارش ہوئی، اور اس بارش جو زمین پہ ہوئی وہ نالوں کی شکل میں، گٹر کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں بہنے لگیا۔ جس اعتبار سے نالے کی سائز تھی، جس اعتبار سے گٹر کی سائز تھی، اس اعتبار سے پانی اس کے اندر خوب تیزی کے ساتھ بہنے لگا۔ اب آپ دیکھے ہوں گے برسات کے موسم میں جب وادیاں بہتی ہیں، جب نالے بہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر جھاگ اوپر جم جاتا ہے، خشو خاشاک اس کے اوپر جم جاتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں پھینا کہتے یا گچھا کہتے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ وہ جو جھاگ ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے فَاحْتَمَلَ الصَّيْدُ زَبَدَ الرَّابِيَةَ، وہ تیزی کے ساتھ جو وادیاں بہتی ہیں، جو نالے بہتے ہیں، اپنے اوپر جھاگ جمع کر لیتے ہیں اور جھاگ کو اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ ایک تو مثال یہ دیا جھاگ کی، جو گاؤں والوں کے لیے زیادہ آسان ہے، کیونکہ گاؤں کے اندر نالیاں ہوتی، نالے ہوتے ہیں، اس کے اندر ندیاں ہوتی ہیں۔ دوسری مثال اللہ رب العالمین نے شہر والوں کو دیا، کہا اللہ رب العالمین نے، جو تم لوہے سے، تانبے سے، سونے اور چاندی سے جو زیور بناتے ہو یا سامان بناتے ہو، سامان بنانے سے پہلے، زیور بنانے سے پہلے سونے چاندی کو پگھلاتے ہو کہ نہیں پگھلاتے ہو؟ آگ کے اندر اس کو گرم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ لوہے کو بھی آگ کی بھٹی میں تپاتے ہو۔ غور سے اگر دیکھو تو جب کچا لوہا، کچا سونا، کچا چاندی جب اس کو تم آگ کے اندر ڈالتے ہو تو اوپر کچھ گچھے نکلتے ہیں، کچھ پھینا ٹائپ کر کے نکلتا ہے، کچھ جھاگ نکلتا ہے۔ تو ایک نالوں کے اندر جو جھاگ ہوتا ہے بہتے ہوئے پانی کے اوپر، اور ایک سونے اور چاندی اور لوہے کو گرم کرنے پر جو اوپر جھاگ ہوتا ہے، وہ جھاگ اگر آپ غور سے دیکھیں تو صرف آپ کو جھاگ دکھے گا، نیچے کیا چیز ہے وہ دکھے گی نہیں۔ آپ کو پانی نہیں دکھے گا نیچے، آپ کو اصلی سونا نیچے نہیں دکھے گا، آپ کو اصلی چاندی نہیں دکھے گا، پیور لوہا آپ کو نہیں دکھے گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ صرف یہاں جھاگ ہی جھاگ ہے، لیکن كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اللہ رب العالمین ایسے ہی حق اور باطل کی مثال دیتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ مثالیں تو آپ کو سمجھ میں آ گئیں، لیکن حق اور باطل کہاں ہے اس کے اندر؟ اب اللہ رب العالمین نے آگے وضاحت کیا، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَانًا، جو جھاگ ہے وہ ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، کوئی پھونک مارتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، یا تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس کو اگر ڈھونڈو جھاگ کو تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لیکن جو اصلی چیز ہوتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جس سے لوگوں کو بھلا ہوتا ہے، لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، خالص پانی، صاف ستھرا پانی، پیور لوہا، خالص سونا اور چاندی، وہ نیچے بیٹھا رہتا ہے۔ جب وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے، جھاگ تو ختم ہو جاتا ہے اور اس وہ کافور ہو کے اڑ جاتا ہے، لیکن جو اصلی چیز ہوتی ہے وہ اپنے جگہ پر باقی رہتی ہے۔ یہی مثال ہے حق اور باطل کی۔ باطل کیا ہے؟ وہ پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، لوہے چاندی کے اوپر جو مرچا یا جو جنگ ہوتا ہے، گرم کرنے پر آگ کی تپش پانے کے اوپر جو لوہے کے اوپر آ جاتا ہے، وہ باطل ہے۔ اور باطل کبھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے
اس کا اتنا زیادہ بول بالا ہو جاتا ہے کہ اصلی چیز دکھتی نہیں، حق کیا ہے وہ دکھتا ہی نہیں ہے۔ جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہے تو پانی نہیں دکھتا ہے، لوہے کے اوپر مرچا اور زنگ لگا جاتا ہے اور اس کے اندر گجھے نکلتے ہیں تو نیچے چیز نہیں دکھائی دیتی ہے۔ تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے سماج کے اندر، تمہارے زمانے میں ایسا کہیں ہو سکتا ہے، ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ باطل کا خوب زور ہو اور باطل سر چڑھ کے بولنے والا ہو اور ایسا لگتا ہو کہ اب تو حق ہے ہی نہیں کہیں، اور اگر حق ہے تو وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے، حق ختم ہونے والا ہو، امید لگائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جسے جھاگ ختم ہو جاتا ہے، جھاگ کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ایسے ہی باطل کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو جھاگ یہ باطل ہے، جیسے جھاگ مٹ جاتا یعنی باطل مٹ جاتا ہے، ایسے ہی حق کا معاملہ یہ ہے، وہ گجھے کے نیچے، وہ جھاگ کے نیچے جو پانی پیور جمع ہے، صاف ستھرا پانی، اور جھاگ کے نیچے جو خالص سونا ہے، خالص چاندی ہے، لوہا ہے، جس سے زیور بنانے کا کام آتا ہے، جس سے سامان بنایا جاتا ہے، وہ حق ہے۔ بہت ممکن ہے کسی زمانے میں حق دب جائے، حق دبایا جا سکتا ہے، لوگ اس کے اوپر باطل کا خلاف چڑھا سکتے ہیں، اور باطل کا خلاف اتنا چڑھا سکتے ہیں کہ حق دکھائی نہ دے، حق سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب وہ باطل جلدی سے ختم ہو جائے گا تو حق اپنے آن بان شان کے ساتھ سب کے سامنے رہے گا، اور اس کے ذریعے سے لوگ استفادہ کریں گے، لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے باطل کی کیا حقیقت ہے اور حق کی کیا حقیقت ہے وہ اللہ رب العالمین مثال دے کے سمجھایا ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اللہ رب العالمین نے اور مثال دیا ہے ایمان اور کفر کی، بہت اختصار کے ساتھ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 سے لے کے 26 تک اللہ رب العالمین 3 آیتوں کے اندر ایک مثال دیا ہے، اس کے اندر ایمان کی اور کفر کی مثال دیا ہے۔ ایمان ایک مضبوط درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائی تک یعنی پنہا ہیں، بہت مضبوط اس کی جڑیں ہیں، طوفان آئے، آندھی آئے، سیلاب آئے، کچھ بھی آ جائے لیکن اس درخت کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ مومن کے دل کے اندر اترتا ہے، اور اس مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ زمین کے مانند ہوتا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، وہ جڑ کی مانند ہوتا ہے، اور مضبوطی کے ساتھ مومن کے دل کے اندر ایمان جم جاتا ہے۔ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں، اس درخت کی جو برانچز ہوتے ہیں وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچے ہوتے ہیں، یعنی ایمان لانے والوں کے اعمال یہاں شان سے مراد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایک مضبوط درخت جیسے ہوتا ہے جس کو طوفان آندھیاں نہیں ہلا سکتی ہیں، ایسے ہی ایمان ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک کفر کا معاملہ ہے، شرک کا معاملہ ہے، وہ ایسے خبیث درخت کی مانند ہے۔ خبیث درخت سے مفسرین نے کہا حنظل کا درخت ہے، اندرائن کا درخت ہے۔ آپ گوگل پہ آپ جا کے اندرائن یا حنظل ٹائپ کریں گے تو آپ کو ایک درخت دکھے گا جس کی جڑیں جو ہوتی ہیں اجتثت من فوق الارض، جس کی جڑیں زمین کے بالکل اوپر ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی یعنی پانی کا ریلا کیا آیا، تھوڑا سا پانی کسی نے ڈال دیا، تھوڑا سا کیا ہوا چل گئی کہ وہ درخت اپنے جڑ سمیت اکھڑ جاتا ہے۔ ما لہا من قرار، اس درخت کے کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی بقا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان اور کفر کی مثال یہاں دیا ہے کہ جو ایمان ہوتا ہے وہ مضبوط درخت کی مانند ہوتا ہے، دل جس کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کو کبھی شکوک و شبہات یعنی متزلزل نہیں کر سکتے، اس کو کبھی ہلا نہیں سکتے۔ اور جہاں تک کفر کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈاواں ڈول ہوتا ہے، ذرا سا کسی نے پاور دکھایا، حق والے نے پاور دکھایا تو وہ کفر اپنے آپ چھپ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تو نے جو 2 مثالیں بیان کیا حق اور باطل کی، اس طرح ایمان اور کفر کی، ان مثال کو سمجھ کر کے جو پیغام اللہ رب العالمین تو نے دیا اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں مثالوں کے اندر میرے بھائیوں جو آخری پیغام اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ یہ کہ اہل حق کو حق پر رہتے ہوئے،
اہل ایمان کو ایمان پر رہتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو ایک دن حق نکھر کر کے سامنے آئے گا، اور سامنے جو باطل ہے کتنا بھی اڑی چوٹی کا زور لگا دے وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ اور اس کی زندہ مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی دونوں کا موازنہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، حق کے اندر کیا مضبوطی ہوتی ہے اور باطل کے اندر کیا کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو اس مثالوں کے تناظر میں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان اور حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی اور اس پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔